میرا نام پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض ہے۔ بچوں، میں آج سے 28 سال پہلے ملتان سے یہاں قائد اعظم میڈیکل کالج میں میری پوسٹنگ ہوئی تو میں نے اسسٹنٹ پروفیسر بایو کیمسٹری کے طور پہ یہاں جوائن کیا۔ اگر اس سے پیچھے جائیں تو 1981 میں یہاں میں اسٹوڈنٹ تھا فرسٹ ایئر کا اسی کالج میں۔ اب 28 سال سے میں نے یہاں پر بطور اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ پروفیسر جاب کی۔ اب میں 1 سال سے ریٹائر ہوں، اور اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے پہلا کہا، لیکن اگر آپ کو آج تھوڑا سا چوٹ لگ جائے تو آپ سکون نہیں آ سکتے۔ آپ کو کسی کو فلو ہو جائے، بخار ہو جائے تو آپ کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے۔ تو کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو یہ صحت کے سلسلے میں آیا ہوں۔ میرا شعبہ صحت کا ہے، تو میں آپ کو صحت کے بڑے بڑے اصول نہیں بتاؤں گا۔ میں موٹی موٹی بات کروں گا کہ بنیادی طور پہ ہم کیا کریں کہ ہمیں بیماریاں نہ آئیں۔ تو ایک ہے ہیلدی لائف سٹائل۔ تو اس سے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہر بیماری کے علاج میں ہماری میڈیکل بکس میں لکھا ہوا ہے چینج دا لائف سٹائل۔ جسے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، وہ اپنا لائف سٹائل بدلے، میٹھا کام کرے اور یہ وہ کرے۔ جسے بلڈ پریشر ہے وہ اپنا لائف سٹائل بدلے اور اس کو بلڈ پریشر نہ ہو، دوائی کم سے کم کھائے۔ کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، چینج دا لائف سٹائل۔ یعنی کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس میں لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے۔ کیوں نہ ہم آپ آج سے لائف سٹائل بھی ایسا ہیلدی لائف سٹائل بنا لیں، ہمیں بیماریاں بھی نہ آئیں، ہمیں ڈائبٹیز بھی نہ ہو، بلڈ پریشر بھی نہ ہو، کوئی اور مسئلہ بھی نہ ہو، فالج بھی نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں عمر کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہ بیماریاں یہ عمر کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہیلدی لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں وہ ان بیماریوں سے بہت حد تک بچ جاتے ہیں۔ تو ہیلدی لائف سٹائل میں ہے صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھنا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ جیسے عمر کے بچوں کو جو بلو 10 ایئر ہیں انہیں 9 آور رات کو سلیپ چاہیے، بلکہ ساروں کو 8 آور، جو ذرا بڑے ہیں ان کو 8 آور۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کچھ ایسے ہارمون بنتے ہیں جو صرف اور صرف رات کو بنتے ہیں۔ گروتھ ہارمون آپ کی گروتھ کے لیے، گروتھ اس وقت آپ انڈر گروتھ ہیں اور آپ کا گروتھ ہارمون بند ہے، ہمارا نہیں بنتا۔ ہم جب ایڈلٹ ہو گئے ہیں ہمارا گروتھ ہارمون بننا ختم ہو گیا۔ جو راتوں کو دیر سے سوئیں گے اور ان کا گروتھ ہارمون نہیں بنے گا۔ ایک اور ہارمون ہے وہ بھی گروتھ کے لیے، ایک اور ہارمون ہے میلاٹونین۔ وہ ہارمون اگر ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، ہمارے اندر اس وقت جو آپ کو اس ایج میں آپ کو جو ڈائنامک ہیں، آپ لائف انجوائے کر رہے ہیں، یہ چھوٹی عمر میں فکر نہیں ہے، تو وہ اس میں اس کا یہ پارٹ بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو رات کو دیر سے سوئیں گے، یہ ہارمون یہ خوشی لاتا ہے اندر ہمارے دماغ میں، جسم میں، ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ کوئی اگر آپ کو کسی کو کوئی اگر انسلٹ کر دے تو بعض بچے بہت دیر تک موڈ خراب رکھتے ہیں اور بعض بچے جلدی ریکور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے جو ہارمون یا کہہ لیں سبسٹانس، کیمیکل سبسٹانس جو مرضی گئے، تو یہ ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو رات والے ہیں اگر رات کو ہم ٹائم پہ نہیں سوئیں گے تو وہ کم پیدا ہوں گے اور ان کے نقصانات چھوٹی عمر سے شروع ہو جائیں گے۔ اور ہر ایج میں رات کو فل سلیپ 10 بجے تک
سو جانا چاہیے. آئیڈیل ٹائم 10 سے پہلے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ اچھی ہو اور آپ کا دماغ تیز ہو, آپ کا جسم اسٹرانگ ہو, آپ ایکسرسائز کر سکیں. بہت سے بچیاں ایسی ہیں جو کہ بھاگ دوڑ ایکسرسائز نہیں کر سکتی ہوں گی, آپ اپنے اندر دیکھیں. تو وہ اگر آپ رات کو 8 گھنٹے کی نیند لیں, اور جو چھوٹے بچے اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ٹیچر کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ان کے والدین کو کہیں انہیں 9 گھنٹے رات کو سلائیں. یہ ان کے لیے لازمی ہے. آپ لوگوں کے لیے 8 گھنٹے ہیں. تو جب 8 گھنٹے سوئیں گے, صبح آپ فریش اور طاقت کے احساس ہو رہی ہے. کیوں؟ رات کو آپ کے ہارمون, روز کے دوسرے ہارمون جو طاقت دیتے ہیں وہ فل بنتے رہیں گے. یہ سلیم ٹائم میں بنتے ہیں, سوتے بنتے ہیں. ٹائمنگ 10 سے پہلے. اب ایک ہارمون ہے کارٹیسول ہارمون, وہ رات 8 سے صبح 8 تک اس کا پروڈکشن کو اور طرح ہے, اور صبح 8 سے شام 8 تک اس کی پروڈکشن اور طرح ہے. تو میں کیوں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں؟ میں لمبی چوڑی میں سائنسی بات نہیں کر رہا. میں ایک لفظ لے کے بار بار دہرا رہا ہوں کہ رات کو فل سلیپ 10 بجے سے پہلے, 10 بجے کے بعد اس وقت تک سو جانا. 7 سے 8 گھنٹے منیمم 7 آور فار ایڈلٹ, اور وغیرہ 8 آور ان بچوں کے لیے, منیمم 9 آور 8 آور, ادروائز 9 آور. اگر آپ سوئیں گے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, آپ کے اندر قوت مدافعت آئے گی, بیماریاں اٹیک نہیں کریں گے, نزلہ فلو نہیں ہوگا, اور آپ ترقی کریں گے. آپ کا دماغ تیز ہوگا, یہ وہ گروتھ میں ہے, ہر چیز, برین بھی گروتھ میں ہے, ہر چیز گروتھ میں ہے. تو جب دماغ تیز ہوگا آپ کی پڑھائی اچھی ہوگی, آپ کے مارکس اچھے آئیں گے. آپ آنے والے وقتوں میں آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے, آپ کمپٹیشن میں سب سے آگے ہوں گے. یہ تھا نمبر 1 کہ رات کو ان ٹائم سونے کا فائدہ اور دیر سے سونے کے نقصانات, یہ سب کے لیے. تو مجھے کچھ کہیں جانا تھا, وہاں سے میں 11:30 آیا, 12 آیا, پھر میں ایسے ہی موبائل میں بزی ہو گیا. تو پھر مجھے سوتے سوتے تقریباً رات 1 سے اوپر ہو گیا. میں اپنا آج کا واقعہ سنا تھا. تو میں 1 بجے بیڈ پہ لیٹا ہوں, 15-20 منٹ میں نیند آئی ہوگی. 4:45 میں نے الارم لگایا تھا, میں نے اٹھنا ہے اپنے ضروریات کے سلسلے میں. تو آپ حساب لگا لیں میں 3.25 گھنٹے سویا ہوں. اور جب میں اٹھا تو میرے جسم میں نہ طاقتی تھی. اکارڈنگ ٹو مائی ایج میرے مسل اب کمزور ہے نا. اگر آپ بھی 4 گھنٹے بعد اٹھیں گے تو آپ کا موڈ صحیح ہوگا, لیکن آپ کے مسل اسٹرانگ ہیں, لیکن سستی محسوس کریں گے. تو میرے لیے چلنا مسئلہ تھا. تو میں آرام سے کچھ دیر بیٹھ گیا, میں نے وضو کیا, اور نماز میں نے کرسی پہ بیٹھ کر کیوں پڑھی. میں کھڑے ہونے قابل نہیں تھا, کیونکہ میں نے رات کو فل سلیپ نہیں کی, اور مجھے کم از کم 1 گھنٹہ لگا ریکور ہونے میں کہ میں اٹھ کے ناشتہ کر سکوں. بیکاز وہ میرا آپ کا بہت فرق ہے. میرے مسل ویک ہیں, میں نے ایکسرسائز کبھی نہیں کی, میں نے گیم کبھی نہیں کی, اور یہ اب آ رہا ہوں اس کے اوپر کہ میری حالت خراب ہے. اگر میں ایکسرسائز کرتا ساری عمر تو مجھے ایسا نہ ہوتا, میرے مسل اسٹرانگ ہوتے. یا ریگولر گیم, لیکن ریگولر گیم ایک اسکول کی حد تک ہے, کالج حد تک ہے, اس کے بعد ایکسرسائز. میرے ٹیچر ہیں میڈیکل کالج کے, ان کی ایج 74 ہے, وہ 50 سال سے ایکسرسائز کر رہے ہیں ریگولر, اور آج وہ یہاں کھڑے ہو جائیں تو میں بوڑھا لگوں گا. اور وہ انتھک ہیں, ابھی بھی 2 ٹائم ایکسرسائز کرتے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے, زندگی خوش ہے, لائف انجوائے کر رہے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے, بھرپور نیند کے بعد صبح آپ گھر میں وہیں کھڑے ہو کے ہلکی ہلکی جاگنگ کر لیں. 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ آپ جاگنگ کرتے رہیں, ختم.
کھڑا ہو کے جتنا مرضی کر لیں، تو وہ تاکہ آپ کی ایکسرسائز وہیں ہو جائے۔ سکول میں ٹائم کم ملے گا، اسی طرح شام کو بھی آپ مغرب سے پہلے یا عصر کے ٹائم، تو آپ سونے سے 4 گھنٹے پہلے آپ کسی قسم کی گیم یا ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے کم ٹائم ہوگا وہ تھوڑا نیند پہ اثر کرے گا، انڈکشن آف سلیپ، نیند آنا وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کا ٹائم 10 بجے سونے کا ہے تو آپ یوں سمجھیں آپ نے 6 سے پہلے آپ وہی جاگنگ کر لیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں زور سے کرتے رہیں، جتنی دیر مرضی کریں، اور یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے۔ دوسری بات تھی ایکسرسائز، بھرپور نیند، لائٹ ایکسرسائز، لائٹ یا آپ کی تو عمر ایسی ہے آپ جتنا مرضی جاگنگ کرتے رہیں۔ تو اس کے بعد ایک ہے متوازن خوراک۔ یہ 3 چیزیں ہیں، جب یہ اکٹھی ہوں گی تو آپ کی جنریشن بڑی اسٹرانگ ہوگی، اور آپ نے یہ پیغام اپنے آنے والی جنریشن کو دینا ہے تاکہ نیکسٹ جنریشن وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو۔ تو بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اور متوازن خوراک پہ سر سے ہم کبھی پھر ٹائم لیں گے، چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے، تو وہ ایک کلیکٹیو اجتماعی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن متوازن خوراک انفرادی طور پہ ہر بچے کے لیے الگ الگ بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ سورس آف انکم خوراک کے لیے گھر میں اویلیبلٹی کیا چیز پڑی ہوئی ہے، کیا سہولیات ہیں، فریج ہے نہیں ہے، امی جاب کرتی ہیں گھر میں ہیں، تو اس کے مطابق ڈائٹ جو ہے ہر بچے ہر انسان کی الگ بنتی ہے۔ اب سر نے کہا کہ مجھے ڈائبیٹک مسئلہ ہے تو ڈائٹ چارٹ بنائیں، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کی انکم کیا ہے، آپ کی وائف گھر ہوتے نہیں ہوتی، کھانا کون پکاتا ہے، کوئی نوکر ہے نہیں ہے، آپ کی پسند کیا ہے، صبح کب اٹھتے ہیں، بعض لوگ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، آپ رات کب سوتے ہیں، یہ جو ڈیوریشن ہے اس کے دوران ان کے لیے 4 آورلی میل چلے گا، اور ان کی ایج کے مطابق تو جو سمال میل ہیں وہ زیادہ بینیفٹ دیتے ہیں آپ کے لیے۔ ہر گروئنگ ایج ہے، آپ جتنا مرضی کھائیں، لیکن پھر بھی وہ چیزیں جنہوں نے آپ کی بڑھوتی کر دی، قد بڑھانا، وہ بہت وہ آپ کے بون اسٹرانگ ہوگی، مسل اسٹرانگ ہوگی۔ امیڈیٹ ریکوائرمنٹ اس وقت آپ کا قد بڑھانا ہے اور آپ کے مسل اسٹرانگ کرنا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں یہاں یہ کہنے آیا تھا، سر کو میں نے بتا دیا کہ ایک ویلفیئر سروس میں نے شروع کی ہے۔ ویسے ماشاءاللہ 1986 میں نے MBBS کی تھی، 34 سال سے میری پرسکرپشن فری ہے، میں نے کسی سے آج تک نسخے کی فیس نہیں لی، نہ دکان کی۔ میرا ذریعہ آمدنی اور ہے اللہ کی مہربانی سے، تو یہ چیز چلی آ رہی ہے، یہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو کہنے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈائٹ پلان بنانا، یہ کیونکہ میں نے MBBS کے بعد اپنے ماسٹر بایو کیمسٹری میں کی تھی، تو اس کا پارٹ نیوٹریشن ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں بہت سا پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، تو اس کے اوپر بھی ڈائٹ پلان میں 25-30 سال سے لوگوں کے ڈائٹ پلان میں بنا رہا ہوں، کمزور بچوں کا، کمزور ماؤں کا، ڈائبیٹک لوگوں کا، اور بہت بوڑھے جو بزرگ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا نہیں کھاتے، تو وہ کیا چیز کھائیں گے، ان کا پلان الگ ہے، یہ الحمدللہ میں بنا رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں بچوں کے پیرنٹس اگر میرے پاس آئیں گے تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ان کا ایک جنرل چیک اپ کیا جائے، یا یہاں پر یا ہمارے کلینک پہ۔ آئی مین کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کے لیے ابھی میڈیکل کی ضرورت ہے، تو چیسٹ ہارٹ چیک کرنا، آنکھوں کو دیکھنا، کانوں کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ فوراً ایک ڈائٹ پلان ہلکا سا، بھئی یہ گروتھ کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں۔ میں اپنی بات ختم کروں گا، 2 چیزیں اس وقت آپ کو ضرورت ہیں۔
ویسٹ میں وہاں سورج طلوع نہیں ہوتا، تو وٹامن ڈی بچوں کو بائی برتھ ڈراپ کی شکل میں دے جاتے ہیں۔ یہاں تو سورج طلوع ہوتا ہے، وٹامن ڈی سن لائٹ سے بنتا ہے۔ جب ہماری سکن پہ سن لائٹ گرتی ہے تو وٹامن ڈی یہاں بنے گا، ہماری سکن پہ ایکسپوز نہیں ہے، ہم سب نے کپڑے پہنے ہوئے۔ اور وٹامن ڈی مارچ اور سپٹمبر کے منتھ میں سورج کی جو شعائیں آتی ہیں ان میں جو یو الٹرا وائلٹ ریز ہیں اس سے بنتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، مارچ اور سپٹمبر میں آپ دھوپ میں جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پھر تو ہمیں تو پھر جس طرح ویسے میں نکل پہن کے گھر لان میں جانا چاہیے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو وٹامن ڈی ویسے میں بھی کم ہے، جہاں سورج نہیں نکلتا یہاں بھی کم ہے۔ پوری دنیا میں وٹامن ڈی جو ہے نا یہ ایک ڈیفیشنسی ہے۔ وہ ملک جہاں پر پیدائشی بچوں کو وٹامن ڈی دیا جاتا ہے، آج دیکھیں آپ ٹی وی پہ ویسٹرن لوگ بڑے لمبے اونچے ہیلدی ہیں۔ اگر آپ 1950 کی دہائی میں جائیں، آپ اگر یوٹیوب ہو وہاں سرچ کریں تو وہاں پہ لوگوں کا قد اور تگڑا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے تو پہلے اس دوران وہاں بہت مسائل تھے خدا کے، تو انہوں نے اپنے اسپیشل پلان بنائے۔ آج ان کی جنریشن بڑے اسٹرانگ لمبے اونچے بندے ہیں۔ اور جو غریب ممالک ہیں ان میں انکم کی کمی، خوراک کی کمی وہ تو نقصان دے رہی ہے، لیکن وٹامن ڈی اور بون کس چیز سے بنتی ہے پتہ آپ کو؟ بون کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ ہماری ہڈیاں وٹامن سے نہیں، ہماری ہڈیاں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں؟ کیلشیم سے۔ کیلشیم مین کمپوننٹ ہے، کیلشیم کی گولی کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ دودھ نہیں ملتا، مہنگا ہے، اصل نہیں ملتا، تو پھر کیلشیم کا سیرپ، کیلشیم کی ٹیبلٹ، جن بچوں کو میں نے 1990 میں کیلشیم کا سیرپ اور ایک وٹامن کا سیرپ لگایا، سر میرا ریئل کزن ہے، وہ دونوں میں ابھی بھی چھوٹے ہیں، ایوریج ہوں گے، اور ان کے بیٹے 6 فٹ کے۔ پہلا بچہ پیدا ہوا، میں کہا یہ 2 شیشیاں ہیں، یہ آپ نے نہیں چھوڑنی، تو ان کی جو بیٹیاں ہیں 5.5 فٹ سے اوپر ہیں۔ تو کہاں گیا کہ چھوٹے ماں باپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا چیز نکلی؟ کیلشیم، وٹامن۔ تو میں 10 سال بعد کراچی گیا ان کے پاس، صبح سویرے بچوں کو دے رہے تھے۔ پھر میں 12 سال بعد 2014 میں گیا، 11-14 میں، بڑے بچے تھے ان کے، ناشتے کے بعد لائن لگا کے 1 2 3 4 کیلشیم، 1 2 3 4 وٹامن، اور ماشاءاللہ اتنے بچے۔ تو آپ کے قد بڑھ سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کو میں گارنٹی دوں گا، یہ میں 1990 سے دیکھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے ٹیچر ایک ہیلتھ فری کارڈ دیں گے، وہ ساری تفصیلات ان کے علم میں ہیں، اور بچوں کے لیے ہیلتھ فری کارڈ ہے۔ میں یہاں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا سر، میں ٹائم ہو گیا نا، تو وہ آپ کو ٹیچر بتا دیں گے۔ آپ کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہیلتھ کے لیے رابطے میں رہے گی، اس کا بھی ایک ٹوکن فیس ہے، اور میڈیسن بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی ٹوکن اماؤنٹ میں ملیں گی۔ تو آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اور بہت سکول میں جا چکا ہوں، شاہدرہ میں جا چکا ہوں، ادھر ڈبہ شہر میں جا چکا ہوں، میں ہر کارنر پہ چھوٹے بچوں کو سکول میں جا رہا ہوں، تاکہ ہماری آنے والی جنریشن صحت مند اور طاقتور ہو۔ بس ڈاکٹر صاحب سے ملا تو کل پہلی بار تھا اور آج دوسری بار، لیکن میں ان سے بہت مطمئن ہوا ہوں۔ میں بڑا ان کو سن کر نا کہ ابھی دیکھیں آپ کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے
जो हाइट है वो बढ़ सकती है और कैसे कुछ कम होती है। इस सब के लिए ये सारे मेडिकल के असूल हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और देखें, जैसे अभी डॉक्टर साहब फ़ियाज़ साहब हैं, ख्वाजा मोहम्मद फ़ियाज़ साहब, तो ये प्रोफेसर पढ़ाते थे मेडिकल वालों को, और पढ़ाने के साथ साथ ये सारी चीज़ें खुद भी अमल में इंसान को आती हैं। और आज मैंने आलमगीर की बच्ची हमारे पास जो डे केयर सेंटर में है, उसको भेजा कि इनकी लैब में जाए और वहाँ उसका टेस्ट होगा। दूसरे जगह पर जाते थे वो 1000 देते थे। मैंने कहा देखें, यहाँ 1000 तो नहीं आपसे लेंगे, जो एक जायज़ होगा टेस्ट का वो ले लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा गनीमत है और मौका है कि हम डॉक्टर साहब के साथ ताउन करें और इनकी लैब में जाकर अपने आप ने टेस्ट करवाएं। हेल्थ फ्री कार्ड भी है, ये एक कार्ड मेरे पास अभी बचा है, 2 कार्ड थे मेरे पास अभी, और हम ले लेंगे इनसे। मेरे पास 1000 कार्ड हैं, तो मैं सारे दे दूँगा। आपके टीचर आप वो कार्ड, हेल्थ फ्री कार्ड जो मैंने कहा है, लेबॉर्ट्री एक साइड बिजनेस कह लें, एक साइड पार्ट है। अगर आपके अंदर कोई खून की कमी है तो टेस्ट होगा, वरना नहीं होगा। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो टेस्ट होगा, वो वरना नहीं होगा। मेरी ऑफ़र जो है वो हेल्थ फ्री कार्ड वाली है। अगर इसके अलावा मैं टीचर को भी कहना चाहूँगा, ये सिर्फ हेल्थ फ्री कार्ड नहीं है, इसमें अल्ट्रासाउंड, ECG, लेबॉर्ट्री, एक्सरे हमारे साथ सब अटैच है। हम सबको वहाँ से डिस्काउंट दे रहे हैं जो आ रहा है, और वो डिस्काउंट उस हद तक है जिस हद तक जिसकी इनकम है। तो और उसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बच्चों के हार्ट के, गायनी के, फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट सब मेरे साथ हैं, और उनमें ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं 28 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इस वक्त मेरे स्टूडेंट प्रोफेसर हो गए हैं, तो सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। तो उनको जब मैं के लिखता हूँ भाई इस बच्चे से आप हम इस केस को नहीं समझते, आप इसको देखें, आप इनसे 500 लें, आप इनसे 700 लें। तो ये सहूलियात है, ये सिर्फ हमारा क्लिनिक नहीं है, हम बहुत बड़ा ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, और ये काम मैं 25 साल से कर रहा हूँ। लेकिन वो अनऑर्गेनाइज था, जो आया गया बंदा अब एक ऑर्गेनाइज तौर पे इसके लिए अलग सिस्टम बना है। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और मुझे किसी ने पूछा भाई कितने कार्ड आप करेंगे, मैंने चाहे 2 लाख कार्ड होने, हमें तो मतलब कोई दुख नहीं है। तो हर बंद आता रहे, हम डॉक्टर बढ़ जाएंगे, हम किसी और को बैठा लेंगे, हम सिस्टम बड़ा कर लेंगे। यकीन माने, मैं दिल से कह रहा हूँ, और यकीनन 1 लाख कार्ड हों, 2 लाख कार्ड हों, रोज़ 500 बंदे आएँ, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप being a senior most citizen person in this area, आप अपनी कम्युनिटी के हर बंदे को कार्ड जारी कर दें। जितने कार्ड देंगे 1000, 2000, 5000 आते रहेंगे, और विद इन 1-2 मंथ जारी कर दें। आप लोगों को बुलाएं, ग्रुप्स बुलाएं, लेकिन कार्ड आपके हाथ का जारी करता होगा, ठीक, उस पर स्टैंप होगी कि ये जो है ना, बच्चे तो फ्री हैं जी, लेकिन ये बंदा जो आ रहा है इंसान, इसका मतलब ज़रिया आमदनी नहीं है, इसको भी फ्री उसका दे दें, इसको 50 का कर दें, ये टोकन 100 दे सकता है, इतना है। ठीक है जनाब, आप ऑथोराइज हैं, खुदा बेहतर करेगा सर, ये सारे काम, और आपको पूरी कम्युनिटी के लिए ये अलाउ है कार्ड, और हम हर जगह हर किसी को दे रहे हैं। ये कुछ स्पेशली कोई यहाँ बच्चों का नहीं है, हर बंदे के लिए है जो आए हमसे खिदमत ले। थैंक यू। बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के लिए एक दफ़ा फिर क्लैपिंग कर दो।